ایک دن غوث پاک عبادت کر رہے تھے کہ ایک غریب شخص روتے ہوئے آیا اور غوث پاک کے قدموں میں گر گیا اور رو رو کر کہنے لگا، حضرت میں شدید مشکل میں ہوں، شدید پریشانی میں ہوں، میرے اوپر قرضہ بھی ہے، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، وظیفے بھی پڑھتا ہوں، میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، نہ میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ میری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، میں دن بدن قرض میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہوں، ایک پریشانی جاتی ہے دوسری آتی ہے، گھر میں فاقے ہیں، چھوٹے بچے ہیں اور خود بیماریوں میں جکڑا ہوا ہوں۔ تو غوث پاک سے کہنے لگا کہ جناب مجھے اب کوئی ایسا عمل بتا دیں، امیر ہونے کا ایسا راز بتا دیں کہ میرے حالات اب بدل جائیں، اب مجھے کسی آسرے میں نہ رکھیں، مجھے کوئی سچا عمل بتا دیں۔ تو غوث پاک نے اس کی طرف دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا اپنی زندگی میں صرف یہ 2 جملے شامل کر لے، تیری تقدیر سنور جائے گی، تیرے حالات بدل جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ہر غریب کو اپنی زندگی میں یہ 2 خفیہ جملے لازمی شامل کرنے چاہیے۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں وہ شخص، وہ غریب، وہ تنگ دست، وہ مشکلوں پریشانیوں میں گرا ہوا شخص جیسے ہی اپنے گھر میں گیا اور اس نے پہلے دن یہ 2 جملے غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھے، ٹھیک اسی شام وہ غوث پاک کے پاس دوبارہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا۔ کہتا ہے، حضرت میں نے زندگی میں ہر وظیفہ آزمایا، میں نے ہر تسبیح کو آزمایا، لیکن ایسی تسبیح جس نے میرے تمام قرضے ایک دن میں اللہ پاک کے حکم سے معاف کروا دیے، میری جان میں جان آ گئی، کیسا ہے میرے آدھے جو مسئلے زندگی کے وہ حل ہو گئے۔ اب غوث پاک نے فرمایا، بیٹا تو روز یہ 2 جملے پر جب تک تیری زندگی ہے، تجھے کبھی کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، تجھے کسی اور عمل وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اور وہ شخص، دوستو بھائی بہنوں، آپ جانتے ہیں اس 2 جملوں سے اللہ پاک نے اس شخص کو فقیر سے بادشاہ بنایا اور اللہ نے اس پر اتنا کرم کیا کہ اس نے جو مانگنے والا تھا مانگنے والے سے بانٹنے والا بن گیا۔ اگر آپ بھی وہ 2 جملوں کو جاننا چاہتے ہیں جو غوث پاک کے سچے راز ہیں، تو تمام غریبوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، میں یہ جملے آپ کے سامنے میرے دوستوں غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے آپ کے حوالے کر کے جلدی سے چلا جاؤں گا۔ تمام غریب اگر اس ویڈیو کے ساتھ جڑ گئے ہیں تو آپ نے اللہ کے حکم سے میرے دوستو زندگی میں ایک بار سکون سے، اطمینان سے، اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف 20 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے، روز پڑھیں اور روز اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے دیکھیں۔ یہ 2 جملے اللہ کو بڑے پسند ہیں، ان 2 جملوں کو اللہ پاک اتنا پسند کرتے ہیں، لیکن جو ترتیب غوث پاک نے بتا دی ان 2 جملوں کے بارے میں، دیکھیں ان 2 جملوں کو میں نے اپنی زندگی میں الگ الگ تو بہت بار پڑھا تھا، لیکن جب غوث پاک نے انہیں اکٹھا کیا اور ان کی جو ترتیب اور ان کے ساتھ جو خفیہ چیزیں شامل کی، میرے دوستوں ایک اگر 10 سال کا بچہ بھی چاہے نا بڑے آرام سے پڑھ لے، لیکن کمالات معجزات دیکھ کر میرے دوستو پڑھنے والا اس عمل کا دیوانہ ہو جائے، نشہ لگ جائے، یعنی اس عمل کے بغیر اس کی زندگی نہ گزرے۔ دیکھیں میں نے یہ عمل 2 جملے بے شمار بہنوں بھائیوں پر آزمائے ہیں، میرے پاس روزانہ لوگ آتے ہیں مشکلوں میں، آپ یقین کریں میں نے ان 2 جملوں سے فقیروں کو، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے پاس ایسی بہنیں بھائی بھی آتے ہیں جیسے کہ جن پر قرضہ ہے، جن پر بیماری ہے، جن پر بے اولادی ہے۔ کئی ایسی بہنوں کو میں نے یہ عمل دیا جن پر سسرال کا ظلم تھا، شوہر ظالم، ساس ظالم، مختلف ظلم زیادتی میں گرے ہوئے۔ یقین کریں ایک دن میں نے لوگوں کو، ظالم شوہروں کو ان کے قدموں میں گرتے ہوئے دیکھا۔ اب جلدی سے یہ 2 جملے سن لیں۔ اب پہلا جملہ کون سا؟ دیکھیں پہلا جملہ بالکل آسان ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ دیکھیں پڑھنا کس وقت ہے؟ کسی وقت جب آپ چاہیں، کسی وقت جب آپ چاہیں، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، رات پڑھیں، کسی وقت بھی پڑھیں۔ کسی مشکل کے لیے، کسی حاجت کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے دل میں وسوسے نہیں رکھنا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، پہلے پہلا جملہ پڑھنا ہے، پھر دوسرا جملہ پڑھنا ہے، پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے، بس یہ 3 کام کرنے ہیں، چوتھا کام اس عمل میں نہیں ہے۔
चौथा काम इस अमल में नहीं है, ये कोई लंबा चौड़ा वजीफा नहीं है, 2 बार ये 3 बार वो नहीं। ये अमल सीधा पहले वजीफे की तादाद और फिर दूसरे वजीफे की तादाद जो गौसे पाक ने बताई है, जिस तरतीब से जो चीज़ जिस तरतीब से गौसे पाक ने बतला दी है उसी तरतीब से आपके हवाले करूँगा। अपनी तरफ से एक ज़र्रा बराबर भी इसमें कमी पेशी ना आपने करनी है ना मैं करूँगा। अगर वाकई अपने आप से, अपने घर से, अपनी ज़िंदगी से मुखलिस है तो ये 2 जुमले आपने पढ़ने गौसे पाक के। अब आपने सबसे पहले जुमले को समझना है। देखें, पहले नंबर वाला जुमला आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज पहले जुमले के साथ एक वर्ड शामिल करना है जो गौसे पाक का ऐसा राज है, गौसे पाक ने जिसके बारे में अल्लाह की कसम खा के फरमाया कि हर गरीब ये 2 अल्फाज लाजमी पढ़े। तो जिसमें से पहले 2 अल्फाज कौन से हैं? देखें, पहले नंबर पर आपने अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है, लेकिन गौसे पाक के राज से, अपने तरीके से नहीं। आप जो पढ़ते हैं, मैं पढ़ते आए हैं, ये अस्तगफिरुल्लाह। देखें, अस्तगफिरुल्लाह जिसका वादा अल्लाह ने कुरान में किया है कि इस्तगफार पढ़ो, मैं तुम्हें ख़जाने दूंगा, मैं तुम्हें इनामात दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। लेकिन पहले नंबर पर आपने पहला जो जुमला है अस्तगफिरुल्लाह, इसके साथ आपने अल्लाह पाक का ऐसा नाम शामिल करना है। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं फिर इसके बाद दूसरे जुमले की तरफ जाएंगे। अभी पहले जुमले की बात हो रही है, पहला जुमला और साथ में अल्लाह पाक का नाम। ये वजीफ़ा दुनिया के तमाम बड़े बादशाहों का वजीफ़ा है। और साथ में जब आप लोग दूसरा जुमला शामिल करेंगे मेरे दोस्तों, तो गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। पहले ही दिन आपके 80 से 90% इंशाअल्लाह ज़िंदगी के मसले ख़त्म हो जाएंगे। और फिर दूसरे दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन पढ़ेंगे, रोज़ पढ़ेंगे, रोज़ अपनी ज़िंदगी में तब्दीली को आते हुए देखेंगे। अब आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठकर नबी करीम रऊफ़ और रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखें, गौसे पाक की बताई हुई तरतीब आपके सामने पूरी शेयर की जा रही है, तो ये वीडियो आपने जितना हो सके आगे शेयर करना है। और मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए कि ये करो, सिर्फ अपने गरीब बहनों भाइयों के साथ। देखें, मैं भी तो अपने सीने के राज बता रहा हूँ ना, मैं चाहता तो अपने दिल में दबा लेता ये 2 जुमले, लेकिन देखें, देने वाली ज़ात रब की है, ना मैं आपको दे सकता हूँ ना गौसे पाक दे सकते हैं, देगा मेरा रब करीम। लेकिन पढ़ना अल्लाह के वली की बताई हुई तरतीब से, ज़िंदगी में एक बार पढ़ लें, इस अमल के दीवाने बन जाएंगे। अब आपने पहले नंबर पर देखें अस्तगफिरुल्लाह, जिसका वादा अल्लाह ने कुरान में किया है कि इस्तगफार पढ़ो, मैं तुम्हें ख़जाने दूंगा, तुम्हें इनामात दूंगा, सब कुछ दूंगा। लेकिन आप में से अक्सर लोग कहते हैं जनाब अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, मेरे हालात नहीं बदले। तो आज तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए एक ही दिन में बेड़े पार करने वाले गौसे पाक के इस अमल का पहला वजीफ़ा अस्तगफिरुल्लाह, सिर्फ और सिर्फ आपने 21 बार पढ़ने की तादाद नोट कर लें। लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगना, ये तरीका तो आम हो गया। आप कहेंगे नया क्या है, यूनिक क्या है? देखें, असर करने वाली चीज़ क्या है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ऐसी तकदीर बदलेगी मेरे दोस्तों कि लोग रोक रोक कर पूछेंगे कि बेटा एकदम तेरी ज़िंदगी में इतनी तब्दीली कहाँ से आ गई? तू तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, तू तो कल तक मांग रहा था, लेकिन आज ज़िंदगी में ऐसा मौकाम भी आ गया कि तू बांट रहा है। मेरे दोस्तों, ऐसा मौका इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में आएगा। आपके ऊपर जुल्म, ज़्यादती, गरीबी, कर्जा, बीमारी, बेऔलादी, बंदिशें, दुनिया जहाँ के कर्जे हैं, कोई मसला है, ये अमल अल्लाह पाक के हुक्म से आपको ऐसा आपकी मुश्किलों से जान छुड़वाएगा कि आप लोग सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं दोगे। अब आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठ जाना। देखें, इस अमल को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा पूरा रखना। देखें, आप लोग क्या करते हैं, अमल शुरू होने से पहले यार पता नहीं अमल असर करेगा नहीं। देखिए, दिल में वसवसे ना रखें, अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा रखें। मेरा आपको चैलेंज सिर्फ एक दिन का है। देखें, ऐसी तस्बीह, ऐसा राज आपने अपनी ज़िंदगी में न पढ़ा होगा ना सुना होगा। अब आपने देखें, अब मैं पहला वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, फिर दूसरा जुमला बताकर मैं चला जाऊँगा। अल्लाह वालो, पढ़ लोगे। देखें, दिन की, वक़्त की, जगह की, देखें सारे दिन अल्लाह के, चाहे पीर को पढ़ें, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, सारे दिन अल्लाह के, सारी रातें अल्लाह की हैं। चाहे सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, घर में हैं, दफ्तर में, और एक दिन में जितनी बार चाहे पढ़ें। एक बार का अमल पढ़ने में आधी मिनट लगती है। अगर आधी मिनट लगाने से
آپ کی غربت، غریبی، لاچاری، بیماری، فقیری، ظلم، زیادتی، دیکھیں اگر آپ محبت میں ناکام ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، یا آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، یا اچھے رشتے نہیں آتے، کچھ بھی مسئلہ ہے، تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبی خزانوں کی منہ کھل جائے، اللہ کی طرف سے کوئی مدد آنا شروع ہو جائے، غیب سے دولت والے ہاتھ اللہ کے حکم سے، کوئی رشتہ دار کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا بندوبست بن جائے کہ آپ کہیں کہ یہ تو میرے وہم و گمان میں نہ تھا، آپ کہیں کہ یہ تو ناممکن تھا، یہ ممکن کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اللہ پاک کا لاڈلا عمل پڑھ رہے ہو۔ دیکھیں اللہ نے ان دو جملوں میں اتنی طاقت رکھ دی ہے، اور جب اللہ کے ولی کی بتانے کی نسبت سے آپ اس عمل کو پڑھو گے، میرے دوستو ناکامی کا 1% بھی چانس نہ رہے گا۔ باپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ نے کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے غریب دوستو آپ نے صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو اللہ والو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہے، پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دیکھیں اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ بھائی مجھے درود شریف بھی نہیں آتا، دیکھیں تو بھی عمل نہیں چھوڑنا، تو بھی یہ دو جملے آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے شروع کرنا ہے۔ دیکھیں ویسے یہ عمل کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، اور یہ دو جملے، پہلا جملہ استغفر اللہ کا بتائی بھی ترتیب سے، پھر دوسرا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک سے مانگا جائے۔ میرے دوستو ناکامی کا 1% بھی چانس نہیں۔ دیکھیں میں نے پہلی بار جب زندگی میں یہ دو جملے پڑھے، پہلے ہی دن اللہ پاک نے مجھے، میرے دوستو ابھی میں آپ کو کہوں گا نا، آپ کہیں گے یہ جھوٹی بات ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس عمل نے میرے بند کاروبار کو چلا دیا، میرا قرضہ معاف کروا دیا، میری بیماری دور کروا دی، اور مجھے پہلے ہی دن میرے دوستو 1,80,000 روپے کا ایسا معجزہ ہوا کہ میرا دماغ ہل گیا، میں اس عمل کا دیوانہ ہو گیا۔ میں روزانہ اس عمل کو پڑھتا ہوں اور اللہ مجھے روز نوازتا ہے، اللہ مجھے روز دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وظیفے اثر نہیں کرتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، تو میرے بچے، میرے غریب، زندگی میں کوئی سچا عمل پڑھ لے۔ تو نے زندگی میں کوئی سچی چیز پڑھی نہیں ہے، تجھے لوگوں نے بے وقوف بنایا، یہ پڑھ لے، وہ پڑھ لے، یہ کر لے، وہ کر لے، تو لوگوں کی باتوں میں آ کر یہاں وہاں کی ویڈیوز دیکھ کر اپنا وقت تو ضائع کرتا گیا، لیکن تو نے زندگی میں کوئی سچی چیز بیٹا نہیں پڑھی۔ اگر زندگی میں ایک بار پڑھ لی ہوتی تو ساری زندگی یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ اے میرے غریب خدارا، زندگی میں ایک بار یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر والے وظیفے کو صرف اور صرف 21 بار کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اپنی کسی، دیکھیں اگر آپ چاہیں تو عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ یہی غوث پاک نے بھی فرمایا ہے کہ جو بندہ چاہے تو اپنے حاجتوں مرادوں کی نیت کر لے، ذاتی مکان چاہیے، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے، بے اولادی ہے، کچھ بھی ہے، جتنی بھی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، نیت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ نیتوں کو نہ سمجھتا ہو تو بس عمل کو ختم ہونے کے بعد آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگ لے۔ آج بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ نے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے استغفر اللہ کو پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دیکھیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، کسی وقت بھی تنہائی میں دیکھیں، جب بھی ایک آدھی منٹ کے لیے دن بھر میں فارغ ہو تو اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھنا۔ اب یہ نہیں کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہو، دنیا داری میں ہو، دوستی میں آری میں ہو تو اس وقت یہ عمل نہیں کرنا۔ جب بھی دن بھر میں رات میں فارغ ہو، پوری طرح فارغ ہو، تو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ دو جملے پڑھنے ہیں۔ اب پہلے جملے کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ دیکھیں
پھر میں دوسرے جملے کی طرف چلا جاؤں گا. اگر پہلے جملے کی ترتیب تعداد صحیح نہ ہوئی, طریقہ صحیح نہ ہوا, تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا. پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر رہے گا. دیکھیں, یا تو ساری زندگی میرے دوستوں اس غریب کی طرح تنگ دستی میں رہے, اور جیسے ہی اس نے 2 جملے غوث پاک کے پڑھے اس کی زندگی سنور گئی. آپ کی بھی سنور جائے گی, میری بھی سفری ہے. میں نے یہ عمل بے شمار بہنوں بھائیوں پر آزمایا ہے. یہ عمل ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے. باپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو 21 بار کیسے پڑھنا ہے. دیکھیں, استغفر اللہ کو آپ نے, میں نے, ہم سب نے بہت بار پڑھا. کوئی کہتا ہے بیٹا ایسے پڑھ ویسے پڑھ, تیرے کام بن جائیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی, میں نے ہر وظیفہ پڑھ لیا, میرے حالات نہیں بدلتے, تو آج استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا. دیکھیں, یہ دونوں نام پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں. یہ پہلے جملے کی بات ہو رہی ہے. غوث پاک کے 2 جملوں میں سے پہلا جملہ آپ نے استغفر اللہ, اور اس کے ساتھ اللہ پاک کا نام آپ نے شامل کرنا ہے. یہ نام میرے دوستوں کون سا ہے؟ یا غنیوں کا ہے. اور یہی وہ, دیکھیں اس کو پورا سمجھیے گا, پڑھنے کا طریقہ سمجھ کے جائیے گا. یہ نہ ہو کہ جلد بازی میں, بھاگا بھاگی میں, ٹک ٹاک میں, دنیا داری میں اس غوث پاک کے معجزاتی عمل کو گوا دیں, اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا. باپ نے استغفر اللہ یا غنیوں, استغفر اللہ یا غنیوں, استغفر اللہ یا غنیوں 3 بار میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے. تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 بار استغفر اللہ یا غنیوں, استغفر اللہ یا غنیوں, اس طرح 21 ٹائم پہلا وظیفہ غوث پاک کا جیسے ہی پڑھ لیا. اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس سے بھی طاقتور وظیفہ, دوسرا اور آخری وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے. دیکھیں, آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے, لیکن یہ وظیفہ غربت کا آخری حل ہے. دوستوں بھائیو بہنوں, غوث پاک نے یہ دیکھیں کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ غوث پاک نے صرف یہی 2 جملے دیے اور ان کے ساتھ جو ترتیب بتائی, کوئی تو وجہ ہوگی نا. اور پڑھنے والوں کی واقعی 100% حالات بھی بدلے. تو دیکھیں, کچھ پانے کے لیے آپ نے کچھ کرنا پڑے گا, کچھ پڑھنا پڑے گا. اب آپ کہیں کہ مجھ پر ایسے ہی آسمان سے خزانے اترے, نہیں, آپ نے رب کو راضی کرنا پڑے گا. دیکھیں, استغفر اللہ اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے, اور ساتھ میں یا غنیوں جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا. اب جیسے ہی آپ 21 بار پہلے نمبر والا جملہ پڑھیں گے, اور ساتھ میں جو دوسرا راز, دوسرا اور آخری جملہ میں آپ کو بتاؤں گا, یہ بتائی بھی ترتیب سے پڑھ لیں گے, آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے, آپ رب کے دوست بن جائیں گے. پھر رب کے دوست کے اوپر نہ غریبی انشاءاللہ آئے گی, نہ قرضہ, نہ بیماری, نہ بے اولادی, نہ رشتوں کی بندش, نہ ظالم کا ظلم. دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اس کے بارے میں سن لیں. یہ وہ وظیفہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر دنیا کے تمام وظیفے, تمام تسبیحات, سب کچھ رکھ دیا جائے, اور دوسرے پلڑے پر پوری دنیا کے تسبیحات رکھ دیں, اور ایک پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیں. تو پہلا کلمہ دنیا کی تمام وظائف پر بھاری ہے, لیکن آج پہلے کلمے کو آپ نے غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے. دیکھیں, غوث پاک نے ہمیشہ پہلے کلمے کے بارے میں بتایا کہ جس کا رزق بند ہو, جس کے پاس پیسوں کی تنگی ہو, تو پہلے کلمے کو پڑھے. لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی, میں نے ہر وظیفہ پڑھ لیا, میرے حالات نہیں بدلتے, تو آج آپ نے دیکھیں میرے غریب دوستوں, آپ نے اس عمل میں پہلے کلمے کو 21 بار پڑھنا ہے, لیکن پہلے کلمے کا ایسا راز, ایسی تسبیح جیسے ہی آپ نے استغفر اللہ یا غنیوں, استغفر اللہ یا غنیوں کو 21 بار پڑھ لیا, اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ نے اس طاقتور عمل میں 21 بار پہلا کلمہ پڑھتے ہی ساتھ میں اس کے ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے. دیکھیں, پہلے نمبر پر استغفر اللہ یا غنیوں کو ملا کر پڑھنا ہے 21 بار, لیکن دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ 21 بار الگ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور جملہ 21 بار اس کے ساتھ شامل کرنا ہے, یعنی کہ پہلا کلمہ جب 21 بار پورے کمپلیٹ ہو جائے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس طرح پورا 21 بار پڑھ لیں, تو 21 بار آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو پہلے کلمے کی طاقت
برکت کو 1000 گنا بڑھا دے گا اور آپ کی زندگی سے ہر مشکل پریشانی کو جڑ سے دور کر دے گا۔ لیکن یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آج انشاءاللہ بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر دیکھیں، آپ نے اللہ پاک کے بہت سے نام پڑھے ہوں گے، لیکن آج غوث پاک کا بتایا ہوا ایسا نام جو بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو دور کر دے، جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والے، آپ نے اس عمل کے اندر سب سے آخر میں پہلے کلمے کے ساتھ پہلے کلمے کو 21 بار پڑھتے ہی یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات کا یہ طاقتور وظیفہ میرے غریب دوستوں اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا حل المشکلات ایک بار ہو گیا، یا حل المشکلات 2 بار ہو گیا، اس طرح 21 بار یہ وظیفہ پڑھیں اور پھر آخر میں یا تو درود شریف پڑھیں یا درود شریف نہ بھی پڑھیں تو بس دعائیں مانگے، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کامنٹس میں اپنا نام لکھیں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ویڈیوز ملتی رہیں۔